میں فٹ تھی تو میں نے سروائیو کیا ہے. ایون WHO کا جو کرائٹیریا تھا نا فار سیمن انالیسس, وہ کرائٹیریا انہوں نے نیچے لے آیا پیرامیٹرز اوور دا لاسٹ 30-40-50 years, right? It's cheaper to get a second life. I'm sorry but that's a fact, right? And it is very upsetting. جب میل فیکٹر ہوتا ہے تو پھر پیسہ بھی آ جاتا ہے, سب کچھ آ جاتا ہے. میرے پاس جو سب سے کلاسک ایگزامپل ہے آف پیپل جن کا جو گھر بیچ کے آئے IVF کرانے, رائٹ, اور ان کا نہیں سکسیزفل ہوا. میرے پیشنٹس تھے. میں نے ان کو کہا کہ اس ڈیسپریشن میں یہ نہ کرنا, کسی حکیم کے پاس کسی طرح سے چلے جانا, 6 مہینے ٹرائی ٹو بی ہیپی. آئی گیٹ پیپل ان دیئر 40s جو 5 سال سے فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں, اور جو میرے پاس IVF کے لیے آتے ہیں تو میرے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے کرنے کو, ایگز ہی نہیں بچے ہوتے. پریگنینسی کے دوران میں نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر عورتیں موو نہیں کرتی ہیں. ان کو لگتا ہے بچہ آ گیا اب میں نے بیٹھے رہنا ہے, ہلنا بھی نہیں اور ایکسرسائز نہیں کرنی ہے. ایون دو ایکسرسائزز آر ریکمینڈیڈ, ٹائپس آف ایکسرسائز ویری. تو کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے, کب کرنی چاہیے اور کب نہیں کرنی چاہیے, موومنٹ کس قسم کی الاؤڈ ہوگی؟ موومنٹ تو ضرور ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, بٹ کس قسم کی ہونی چاہیے ڈیپینڈز آن یور پریویس لائف اسٹائل. اگر پہلے آپ ہلے ہی نہیں ہو اور پریگنینسی میں کہتے ہو ان میں ساری ایکسرسائزز کرنی ہے, نو. السلام علیکم ایوری ون, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف بیکم اے سپر ہیومن. جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ پوڈ کاسٹ از اباؤٹ پرفارمنس, بایولوجی, سائنس, ڈیپ ریسرچ ٹاپکس, لانگجیوٹی, اور یہاں پہ بیٹھ کے ہم جو پراپر ریسرچ ٹاپکس ہیں ان کی جو رائٹ انفارمیشن ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو گیسٹ ہیں وہ اپنی اپنی فیلڈ کے سپر ہیومنز ہو اور آپ تک جو انفارمیشن ہے وہ کریکٹ انفارمیشن آئے. We all know کہ we live in a society right now where we have abundance of information. انفارمیشن کی کمی نہیں ہے, but maybe right information کی کمی ہے. Welcome to our episode. How are you? I'm good, thank you. ڈاکٹر صاحب کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ ہماری کافی زیادہ کانورسیشن پہلے ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم ابھی بھی اسٹارٹ کرتے ہیں. شی از اے گائنیکالوجسٹ, شی از ریئلی گڈ ان ہر فیلڈ بائی دا وے, اینڈ شی میکس amazing Instagram reels to educate people on gynecology and related topics. So you're doing a great job right now. How does it feel to be on social media and how's the response overall? Thank you. First of all, really happy to be here. I have been following your journey as well, Abbas. Mashallah, you've also come a long way. We will talk about it. And being on social media was all new for me. I'm a very private person. So about 2.5 years ago, I've always loved teaching, and I think I'm a pretty good teacher. But about 2.5 years ago, I started making these reels. اور میں نے اس لیے بنانی شروع کی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ بہت ساری مس انفارمیشن ہے out there, right? اب مجھے لگتا تھا کہ اتنی سیریس ویڈیوز کون دیکھے گا, رائٹ. I thought it was all social media, اس میں سب کچھ فن اینڈ گیمز ہے, سارے لوگ, ہاں, اینڈ میں انٹرٹیننگ نہیں ہوں. I'm a very serious sort of a person. جو پہلی بنائی تو اس وقت میں نے بلکہ ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ کھولا, تھا ہی نہیں, اور ٹک ٹاک پہ ایک سیریس ریل کے 3-4 ملین ویوز ہو گئے اوور نائٹ. لوگ تو دیکھتے ہیں, اینڈ اٹ واز ویری سیٹسفائنگ, اینڈ آئی ایم گلیڈ آئی ڈیڈ اٹ. اینڈ لوگوں کے رسپانس کی وجہ سے آئی ہیو کیپٹ آن ڈوئنگ اٹ, اینڈ ان شاء اللہ آپ جیسے لوگوں کی انکریجمنٹ رہی تو اور بھی کروں گی. یو ڈوئنگ اے بریلینٹ جاب. اچھا, ہم کچھ ٹاپکس کو کور کریں گے جو زیادہ تر سوسائٹی کو افیکٹ کرتے ہیں, لیکن لوگ شاید بات نہیں کرتے ہیں اتنے اوپنلی. کرنی چاہیے لیکن کرتے نہیں ہیں. انفرٹیلٹی اور IVF جیسے ٹاپکس, وومنز ہارمونل ہیلتھ, مدرہڈ کے بعد باڈی چینجز, PCOS جو کہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے, سروائیکل کینسر, پیرنٹنگ سائیکالوجی, اور ایک ایوالونگ فیلڈ ایستھیٹک گائنیکالوجی. آئی تھنک یو ڈوئنگ سم تھنگ ود دیٹ ایز ویل, رائٹ؟ All of the above. زبردست. پہلے ہم انفرٹیلٹی کے اوپر آتے ہیں جو کہ بہت کامن ہوتی جا رہی ہے ود دا پیسج آف ٹائم. 1 in 6 couples globally fertility issues. Why do you think یہ ہیں کیوں, ارائز کیوں ہوتی ہیں؟ There has to be something going wrong within your body. اسی وجہ سے fertility issues آتے ہیں. لیکن what is it that you're doing wrong? یہ لائف اسٹائل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ What do you have to say? Okay. My concepts about dealing with the fertility issues of a couple, جو کہ میری عرصے کی اسٹڈیز اور پریکٹیکل کام میں, کچھ تو وہی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کوئی کسی آدمی کا کوئی ویریکوسیل وغیرہ ہے, کچھ ہے کنجینیٹل پرابلمس ہوتی ہیں, خاتون کی کوئی جینیٹک ایشوز ہیں, یا اوور ٹائم کوئی ڈیزیز پروسیس ہوئی ہے, کوئی سرجری ہوئی ہے. سم کازز آر نون, رائٹ. ایک تو یہ فزیکل کازز ہیں, ایک ہارمونل کازز ہیں. ہارمونل کازز ایز فار ایز ریسرچ ہیز شون اینڈ اوور دا ڈیکیڈس, جو ہارمون ڈسٹرپٹرز ہیں نا ہماری انوائرمنٹ میں,
وہ بہت بڑھ گئے ہیں. آپ دیکھو نا یہ جو ایروسولز ہیں اور ان ساروں میں پھر مائکرو پلاسٹکس ہیں, دیر آر سو مینی ہارمون ڈسرپٹرز. ایون WHO کا جو کرائٹیریا تھا نا فار سیمن انالیسس, وہ کرائٹیریا انہوں نے نیچے لے آیا پیرامیٹرس اوور دا لاسٹ 30, 40, 50 years, رائٹ. سو تھنگس آر چینجنگ اینڈ ناٹ فار دا بیٹر. اس میں پھر سیکنڈ ایک تو ہارمون ڈسرپٹرز ہیں, دوسری طرف لائف اسٹائل ہے, سیڈنٹری لائف اسٹائل. اور جب ورک آؤٹ کرنا ہے تو پمپڈ اپ زیادہ ہونا ہے. سپلیمنٹس آپ جیسے اچھے سپلیمنٹس نہیں لگتے, پیپل یو نو ٹیک اے لاٹ آف ناسٹی اسٹف, رائٹ, اینڈ اسپیشلی اسٹیرائڈس وغیرہ. سو مینس فرٹیلیٹی اینڈ ویمنس فرٹیلیٹی ہیز گون ڈاؤن. پلس جب اویلیبل ہوں آپ کے پاس فرٹیلیٹی کی مینجمنٹ کی ریسورسز, تو اویئرنیس کی وجہ سے لوگ اپروچ کر رہے ہیں. پہلے سائلنٹلی سفر کرتے تھے, اب اپروچ کر رہے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ ہر اسٹیج پہ چیزیں اب اویلیبل ہیں اپ ٹو IVF. اینڈ کین یو امیجن کہ ہمارے پاس ریسرچ میں بھی ابھی بھی وی ڈونٹ نو آل دا ریزنس فار انفرٹیلیٹی. 20% آف پیپل ہو کم فار IVF آر unexplained. Everything seems okay and yet they can't get pregnant, right? So does that answer your question? میں سوچ رہا تھا کہ باڈی ہماری کتنی کمپلیکیٹڈ ہے. آئی مین سائنس کتنی آگے چلے گئی ہے, لیکن ابھی بھی ہمارے پاس 100% آنسرز نہیں ہے چیزوں کو لے کے نا. اب آپ بولیں 20% نمبر از اے بگ نمبر, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ریزن کیا. ایوری تھنگ از فائن, رائٹ, ٹیسٹ ٹھیک ہے, لائف اسٹائل ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی نہیں ہوا. یہ دیکھو ہیومن باڈی کی کمپلیکسٹی, یو آر ورکنگ ود دا ہیومن باڈی ایز ویل ایز یو نو, یو رن یور اون جم اینڈ ایوری تھنگ. ہیومن باڈی کی کمپلیکسٹیز لیئرز میں ہے نا آپ کے. سو ایوری تھنگ از کنیکٹیڈ. دا انوائرمنٹل فیکٹرز, اب جینیٹکس سے شروع ہو, انوائرمنٹل فیکٹرز جس میں فزیکل ٹراما, مینٹل ٹراما, ادروائز جو یہی ہارمون ڈسرپٹرز, انوائرمنٹل پولوٹنٹس, یہ سب کچھ ایڈ کرو, رائٹ. اینڈ دین کمز آپ کے لائف اسٹائل کی فیکٹرز. کتنی چیزیں افیکٹ کرتی ہیں مالیکولر لیول پہ, سیلولر لیول پہ, مائٹوکونڈریل لیول پہ, رائٹ. جو آپ کے کہتے ہیں نا اینٹی آکسیڈنٹس دیتے ہیں نا, اینٹی آکسیڈنٹس ٹو امپروو سو مینی تھنگس. تو آکسیڈیشن کی پروسیس is a damaging process. So, you know, like it's all very, very damaging. And science, every time we learn something, we find out how much we don't know. اچھا, اب میں اس دن ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا, اس کے اندر بول رہے تھے کہ زیادہ تر جو ڈیزیزز اسٹارٹ ہوتی ہیں وہ مائٹوکونڈریل ڈسفنکشن سے ہی اسٹارٹ ہوتی ہیں. تو موسٹ آف دا ڈیزیز آر لنک ٹو دیٹ. اگر آپ کی مائٹوکونڈریل ہیلتھ ڈپلیٹ ہونا شروع ہوگی ود دا پیسج آف ٹائم, so your body will start to show signs. Yes. ایک ڈیزیز, دوسری ڈیزیز, تیسری ڈیزیز. تو our mitochondrial health ایک چھوٹی سی ایک چیز جو اندر سے فرنس فیول کی طرح کام کر رہا ہے, وہ اگر ایفیشینٹلی کام نہیں کرے گا تو پھر اس کے امپلیکیشنز آنا شروع ہوں گے. Honestly, جب میں یہ چیزیں پڑھ رہی ہوتی ہوں نا, I feel کہ فزیولوجی ہمارے ٹائم سے لے کے اب تک اتنی ایڈوانس ہوئی ہے. اینڈ لائک ابھی میں آئی فیل کہ میں اتنا میرا نالج ہی نہیں ہے مائٹوکونڈریل فنکشن کے بارے میں. لائک آئی تھاٹ آئی نیو, بٹ وین یو اسٹارٹ ریڈنگ, او مائی گاڈ, دیر از سو مچ نیو انفارمیشن. اینڈ دین یو انڈرسٹینڈ ہاؤ مچ وی آر ڈیمیجنگ آور سیلوز. انوائرمنٹ تو اب بدل نہیں سکتے, بٹ لائف اسٹائل چینجز یس وی کین ڈو. اچھا, اسی کویشچن سے ایک اور کویشچن آتا ہے کہ جس طرح اب میرے جیسا انسان ہے, ٹھیک ہے, جو چیزوں کو پڑھ رہا ہے, سمجھ رہا ہے, نالج حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اب جتنی زیادہ اویئرنیس آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایشو بھی یہ آتا ہے کہ آپ اتنے زیادہ اویئر ہوتے ہو, پھر آپ کہتے ہو یار یہ بھی میں نے نہیں کرنا, یہ بھی میں نے نہیں کرنا, یہ غلط نہیں کھانا, ٹائم پہ میں نے سونا ہے, سوشلائزنگ آپ نہیں کر رہے ہو, آپ اپنی زندگی کو بہت زیادہ لمٹ بھی کرنا شروع کرتے ہو ان آرڈر ٹو انشور کہ یور باڈی فنکشنز آپٹیملی, رائٹ. اینڈ یو بیکم سو اویئر آف ایوری چینج دیٹ از ہیپننگ. یعنی اگر مجھے برین فاگ ہو رہا ہے تو میں اتنا اویئر ہوں گا کہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے برین فاگ ہے. اچھا, میری کلیئرٹی کم ہے, اس کا مطلب میں سویا کم ہوں گا, تو آئی اسٹارٹ ٹو لنک تھنگس. تو یہ بھی ایک قسم کی وہ کرس نہیں ہے. یہاں کہ وہ آ جاتا ہے نا, ignorance is a bliss. ہاں, میں آپ کو جب تک پتہ نہیں ہوتا تو آپ راتوں کو جاگو, جو مرضی کرو, فرق ہی نہیں پڑتا. And then as you grow older, you realize your body is not invincible. مطلب آپ جب when you're young till the age of about 25, your body recovers well. But after 25, the rate of recovery keeps progressively decreasing over the next year. So آپ کو suddenly احساس ہوتا ہے کہ yes, things go wrong. اور جب آپ کو awareness ہوتی ہے نا, اس کا ایک سائڈ اویئرنیس ہے, دوسری سائڈ ہے نوئنگ واٹ ٹو ڈو اباؤٹ اٹ. موسٹ پیپل فائنڈ آل دا انفارمیشن آف دا تھنگس, یہ خراب ہے, وہ خراب ہے, وہ خراب ہے, بٹ ان کو یہ نہیں سمجھ آتی یا وہ اتنا نالج نہیں گین کر پاتے کہ اس کے لیے کرنا کیا ہے. یو نو آل دا اسٹریسز آن دا باڈی, سلیپ ڈپریویشن, پور ڈائٹ, انوائرمنٹ, یہ تو اسٹریسز ہیں. ڈی اسٹریس کیسے کرنا ہے؟ ایگزیکٹلی. ہاؤ وڈ یو ڈی اسٹریس؟
تو میں نے جو ایک چیز اسٹارٹ کی ہے وہ پچھلے 1 سال سے میڈیٹیشن کرنا اسٹارٹ کیا. ایک ایپ ہے ویکنگ اپ ایپ, اس کے اندر میڈیٹیشن ہے. وہ میں نے روز کی 10 منٹ, ایک انیشیل ایک چھوٹی سی چیز ہے جو مجھے لگتا تھا اس کا میجر امپیکٹ نہیں آئے گا, کلیئر انڈرسٹینڈنگ ایز ٹو واٹ میڈیٹیشن از, وہ تھی ہی نہیں. یعنی جو کانسیپٹس بنے ہوئے تھے, جو لوگ کہتے ہیں میڈیٹیشن ہے, وہ والے دماغ میں ایک امیجز بنے ہوئے تھے یا ایک کانسیپٹ بنا ہوا تھا, لیکن وہ کانسیپٹ غلط تھا. تو 1 سال میں کرنے کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ I feel like single most important thing for you is to meditate. If you start just meditating, your life starts to change in such a way that you did not even imagine. Like properly meditating, not just meditating. So do share the app with me. I will definitely. Because I've not seriously meditated. I do a lot of zikr, and I suppose that's like one of the form of meditation. Yes. When you sit quietly and askar karte hain. بٹ سیریسلی میں نے بہت فوکس کر کے میڈیٹیشن نہیں کی, بٹ یو نو یو گاٹ دا, تم بالکل سمجھ گئے, یو نو واٹ یو انڈرسٹوڈ, ایوری تھنگ از کنٹرول بائی یور برین. یس, ایبسلیوٹلی 100%. یس, آپ کی تھاٹس کے بعد کانسیپٹس کے بعد بلیفس جو ہم یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد ایکشنز یا بیہیویئر آ جاتے ہیں نا. یہ آپ بات کر رہے ہو, یہ ایک چینل ہے نا, لائک ہاؤ یو کین اچیو تھنگس ان لائف. یو اسٹارٹ وتھ فوکسنگ یور مائنڈ اینڈ بلڈ اپ ٹو اچیومنٹس. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ ایوری سیل آف یور باڈی از افیکٹڈ بائی دا وے یور مائنڈ ورکس. یس, دیٹ ٹو. سو ایوری تھنگ بیکاز جو آپ کے ہارمونس کے کنٹرول ہے نا, دے آر سٹنگ ان دا مڈل آف یور برین. جو ہائپوتھیلمس پیٹویٹری اور برین کے بیچ میں ہے نا, سو everything that happens around it affects it. Yes, absolutely. And hence every cell and every mitochondria is affected. Yes, and وہی بات ہوگی کہ thought سے behavior بھی نا, تو behavior also has an impact on how your hormones respond, how your body will end up being, longevity, sleep even. اگر میں رات کے ٹائم, اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ رات کے ٹائم یار مجھے نیند نہیں آتی, میں سوچتا زیادہ ہوں, میں تھاٹس کے اندر چلا جاتا ہوں. بیڈ میں آپ لیٹتے ہیں تو آپ کا دماغ آٹومیٹکلی وہ ایک تھاٹس کے پیٹرن کے اندر جانا شروع کرتا ہے, اور اس سے پھر آپ کی باڈی کے اندر فزیولوجیکل امپیکٹ بھی تو آئے گا نا. اگر میں زیادہ سوچوں گا, اسٹریسفل چیزوں کے بارے میں سوچوں گا, کورٹیسول انکریز ہوگا, ہارٹ ریٹ انکریز ہوتا ہے. ریسٹنگ ہارٹ ریٹ انکریز ہوا, ہارٹ ریٹ ویریبلٹی چینج ہوئی, تو میری سلیپ میں ریکوری کا امپیکٹ آئے گا, ریم سائیکل پہ امپیکٹ آئے گا, ڈیپ سلیپ پہ امپیکٹ آئے گا. پھر دا نیکسٹ ڈے یو ویک اپ, یو وونٹ ہیو دیٹ کلیئر مائنڈ سیٹ, مینٹل کلیئرٹی, برین فاگ وہاں پہ ہوگا, فنکشن پراپرلی نہیں کر سکو گے, چڑچڑے ہو گے, کوئی بات مجھے کہے گا میں اس کا بدتمیزی کر دوں گا, میرے ریلیشن شپس خراب ہونا. See, one single thing has such a big impact on it. So that meditation wala part, what I'm talking about, gives you awareness on that one thing, jo thought initiation. I'm learning because I haven't focused. I do focus on mental health, and I talk to people about it, and I tell them to de-stress. And I do mention meditation, but seriously, practically, میں نے اس طرح سے meditate نہیں کیا جیسے آپ کہہ رہے ہو. And as of today, you share the app. میں آپ کے ساتھ کروں گا. I think you'll love it. And I'm going to get back to you on that. Yes, I think you'll love it. آپ کو بہت پسند آئے گی. I'm always looking to improve myself. Yes. So that's one thing I've done in all my life. میری زندگی کا ہر اچیومنٹ از اے اسٹیپ ٹورڈز اندر ایم, اندر آبجیکٹیو, اندر ٹارگیٹ. اینڈ ایوری ڈے آئی لرن فرام سم ون, آئی لرن فرام ایوری سنگل پرسن اراؤنڈ می. میں اتنی سی چیز بھی سیکھتی ہوں نا, تو میں اس کو دیکھتی ہوں how to, you know, it doesn't, میری ایج پہ پہنچ کے doesn't mean that you stop learning from life. Not at all. In fact, not at all. Yes. بلکہ آپ کے ایکسپیرینس کے ساتھ آپ جب کوئی چیز سیکھتی ہیں تو آئی تھنک آپ کو زیادہ بہتر پرسپیکٹو سمجھ آتا ہوگا, اور سمجھ آتا ہے کتنا کچھ غلط ہوا ہے, کتنی غلط فیصلے. یہ بھی سمجھداری ہے نا, یہ بھی سمجھداری ہے. جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ میری جو یقین تھے یا کانسیپٹس تھے وہ غلط تھے, ان کو ان لرن کرنا بھی ایک بہت بڑی میچورٹی کا سائن ہے. اٹس ویری ہارڈ. فکسڈ آئیڈیاز میرے نہیں ہوتے, میں جنرلی آئی ایم ایزی گوئنگ اباؤٹ آئیڈیاز, بٹ یس, ایکنالجنگ دیٹ یو آر ہولڈنگ آن ٹو رانگ آئیڈیاز اینڈ بلیفس از ویری ہارڈ, اینڈ دیٹ آپ بہت فری ہو جاتے ہو جس دن اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہو, بیکاز یو آپ کے اندر ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, بیکاز دا بیٹل ود ان از آلویز گوئنگ آن. آپ ہر وقت اپنے اندر جنگ کر رہے ہوتے ہو جب آپ کی غلط سوچ ہوتی ہے. جس دن یو لیٹ اٹ گو نا, اس دن ایزی جھاگ بیٹھ جاتی ہے, becomes much easier. So much easier. But yes, I feel کہ mental health is the key. Yes. Because mental health, چاہے meditation سے لاؤ چاہے جس سے لاؤ, physical health is always going to come second to that. It's never going to Absolutely.
ہم واپس آتے ہیں IVF کے اوپر. اچھا ابھی ادھر ہی ہے. ابھی آج تو ہم صرف ادھر ہی رہے. ہم آگے جائے تھے لیکن ہم ساتھ ساتھ اپنی اسکرپٹ کو بھی کوشش کریں گے کہ اس کو بھی فالو کریں تھوڑا تھوڑا. You have a script, I don't. نہیں اٹس فائن, آپ کے دماغ میں یہ سب کچھ ہوگا, آئی ایم شیور. ہم IVF کی بات کرتے ہیں. IVF ایک گارنٹیڈ سولوشن تو نہیں ہوگا. Not at all. Absolutely not guaranteed. ہاں, ایک تو بتائیں کہ اچھا گارنٹیڈ نہیں ہے لیکن ہوپ دیتا ہے لوگوں کو, لیکن IVF ہے کیا؟ آئی مین ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو نہیں پتا IVF کیا ہے. Okay, IVF کب جانا ہے IVF کی طرف, کون سا پوائنٹ آئے گا کہ میں جاؤں IVF کی طرف؟ 2 question آپ نے پوچھے. پہلے what's IVF? Okay. IVF stands for in vitro fertilization. Okay. Right? That's fertilization in the lab. Okay. In vivo is in the body, in vitro is in the lab. Okay. ٹھیک ہے. The first one was done in the late 70s. Okay. That was for tubal blockade. اور ایکچوئل ٹیسٹ ٹیوب میں اسپرم اور ایگ ڈالا, اسپرم نے جا کے فرٹیلائز کیا اور اس کو مدر کے اندر رکھ دیا. ٹھیک ہے. دیٹ بیبی دیٹ واز بورن از اسٹل الائیو. ٹھیک ہے. اس کے بعد IVF کی ٹیکنیکس ڈیولپ ہوتی گئیں. ٹھیک ہے. دا پرنسپل از یو ریٹریو دی ایگس, یو ریٹریو دا اسپرم, یو ڈو دا فرٹیلائزیشن اینڈ دین یو پٹ اٹ بیک. دیٹ از دا پرنسپل. ٹھیک ہے. اب جو ٹیکنیک یوز ہوتی ہے اس کو ICSI کہتے ہیں, intracytoplasmic sperm injection. Right? That's done under the microscope. And پہلے تو sperm اب تو واپسی کر کے بھی نکال لیتے ہیں جن کے ایزوسپرمیا وغیرہ ہو. اسی طرح فیمیل کا جو اصول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بہت سارے انجیکشنز لگاتے ہیں. نارمل ایک سائیکل میں ایک ایگ بنتا ہے. ٹھیک ہے. فیمیل کا. اس میں اس کو انجیکشنز لگا کے کئی بناتے ہیں جتنا اس کا پوٹینشیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان کئی ایگس کو کئی sperm سے فرٹیلائز کرتے ہیں. سو وی گیٹ مور دین ون ایمبریو. اور پھر ان میں آگے ان کو اندر رکھا جاتا ہے اور فریز بھی کر سکتے ہیں. فریزنگ میں بتاؤ, ہم سیمن بھی فریز کرتے ہیں. ہسبینڈز آر ناٹ ہیئر ایٹ ٹائمز, وی ڈو دا فرٹیلائزیشن. ہم ایگس بھی فریز کرتے ہیں اور ہم ایمبریوز بھی فریز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یو ہیو سو مینی آپشنز. سو مینی پیپل کم فرام ابراڈ, دے فریز دیئر اسپرم, دے گو بیک ٹو میک مور منی to send to the wife to get the IVF done because it is expensive. اچھا, it is expensive. کتنا کاسٹ کرتا ہے approximately اس وقت we are talking in say March 2026, it's about 9 lakhs. 9 lakhs plus minus, right? کچھ سینٹرز کم بھی کرتے ہیں پر پھر کوالٹی آف میڈیسنز اینڈ انجیکشنز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. تو جو بیچارے آئی مین لوور طبقے سے لوگ آئیں گے تو ان کے لیے پھر کوئی آپشنس پاکستان میں ایسے ہیں جہاں پہ وہ جاتے ہیں, یعنی گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے؟ ایک میں بات یاد رکھو, جو لائف اسٹائل والے ٹریٹمنٹس ہیں نا, کاسمیٹک, ٹھیک ہے, ڈینٹل, ٹھیک ہے, یہ سارے جو ہیں مہنگے ہیں پاکستان, یہ کہیں دنیا میں مہنگے. اچھا, بیکاز دیز آر ناٹ لائف سیونگ, دیز آر چوائسیز. اوکے اوکے. ہمارے یہاں سوشلی اتنے پریشر ہوتا ہے کہ لائف سیونگ بن جاتے ہیں, لیکن میں بھی وہی سوچ رہا تھا ابھی کہ اس کا اتنا میجر امپیکٹ ہوتا ہے لوگوں کے اوپر. آئی ایم شیور پھر بھی کہ مائیں پاکستان کے اندر اگر آپ گھر کے اندر ہیں اور جہاں ماں باپ ساتھ ہیں اور آپ کی شادی ہوئی ہے, ماں باپ اور آگے پوچھو بچہ کیوں نہیں ہوا, بچہ کیوں نہیں ہوا, تو اس عورت بیچاری کے اوپر اتنا اور مرد پہ بھی اتنا سائیکولوجیکل امپیکٹ پڑتا ہوگا کہ ان کی زندگی تو آلموسٹ وہ لائف سیونگ والی ایریا کے اندر ہی کہیں چلی جاتی ہے. لیکن ایک میں بات بتاؤں, یو سی موسٹ آف دا پیشنٹس ہو کم فار IVF are there because of the male factor. Families and couples and husbands don't want to pay when it is a female cause of fertility. They'd rather get a second wife. اچھا, سوچو اس پہ. سیڈ, رائٹ. سو موسٹ پیپل جب میل فیکٹر ہوتا ہے تو پیسے نکالنے کو تیار ہوتے ہیں. یہ بھی کانسیپٹ کے اوپر جو ہے نا, یہ لوگوں کا کانسیپٹ بیسکلی You didn't know this, did you? نہیں, اٹ میک سینس. آئی مین اٹ ڈز میک سینس. آئی ڈڈ نو دس, لیکن the way you put it was like ایک قسم کا وہ اپیفنی نہیں ہوتی, وہ اچھا یہ بھی ہے. ہاں واقعی دیکھو نا, it's cheaper to get a second wife. I mean I'm sorry but that's a fact, right? And it is very upsetting. Most women with female infertility جب وہ آتی ہیں تو اب تو کئی دفعہ سسرال سے چھپ کے آتی ہیں, پیرنٹس پے کر رہے ہوتے ہیں, زیور بیچ کے آتی ہیں, you know like they don't have this support. but جب میل فیکٹر ہوتا ہے تو پھر پیسہ بھی آ جاتا ہے, سب کچھ آ جاتا ہے. مشکل دیکھو, ایک سرٹن سوشل اسٹارٹر تو کسی صورت بھی افورڈ نہیں کر سکتا. اٹ از ویری ایکسپینسو. بٹ ایک میں فرٹیلٹی کا ایک تمہیں کی پوائنٹ بتاؤں, جتنا جو کپل پریشان ہوتا ہے نا اور اسٹریس میں آتا ہے اتنی فرٹیلٹی کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میرے پاس جو سب سے کلاسک ایگزامپل ہے آف پیپل جن کا جو گھر بیچ کے آئے IVF کرانے, رائٹ, اور ان کا نہیں سکسیزفل ہوا. میرے پیشنٹس تھے.
میں نے ان کو کہا کہ اس ڈیسپریشن میں یہ نہ کرنا کسی حکیم کے پاس کسی طرح سے چلے جانا. 6 مہینے ٹرائی ٹو بی ہیپی. 6 مہینے تک اگر پریگننٹ نہیں ہوتی بیکاز وہ ان ایکسپلینڈ تھے, دونوں کے بہت مائلڈ فیکٹرز تھے. لٹرلی ناؤ دیئر سیکنڈ بیبی از آن دا وے. دے کنسیوڈ ود ان 3 months. ماشاء اللہ. دے لیٹ گو آف دا اسٹریس. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ they did let go of stress. ہم نے ان کو اتنا آسان تو نہیں ہے. نہیں بیکاز اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی پڑتی ہے نا. غریب تھے عباس کہ جب وہ پریگننٹ ہو کے میرے پاس آئے نا, بیکاز دے سولڈ ایوری تھنگ. تو کبھی میرے لیے دیسی انڈے لا رہے ہوتے تھے, کبھی کچھ, بیکاز اس لیے کیونکہ اس اسٹریٹا میں, اس سوشل سیکٹر میں بڑے کم لوگ IVF تک پہنچتے ہیں. اور پھر IVF فیل ہو گیا. لٹرلی وہ بھی رو رہے تھے اور ہم بھی رو رہے تھے, بیکاز ہمیں پتا تھا کہ سب کچھ انہوں نے گنوا دیا. بٹ ناؤ ماشاء اللہ ود دا سیکنڈ بیبی آن دا وے, میرے پاس آتے ہیں ابھی, ناؤ دے ڈیو اینی ٹائم. بٹ دیز آر دا اسٹوریز وچ آئی کیپ ٹیلنگ مائی پیشنٹس کہ یار کھپنا چھوڑ دو. یو آر ایکسپونینشلی ریڈیوسنگ یور فرٹیلٹی. اینڈ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ کہ 3 months پرائر ٹو کنسیپشن, جب بھی ہم فرٹیلٹی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, میں ان کو کہتی ہوں, میں ان کو دم پہ لگا دیتی ہوں. 3 مہینے کے لیے کپل کو کہتی ہوں ہیلدی لائف اسٹائل, ایکسرسائز, ڈائٹ, ڈی اسٹریس, دین کم فار دا ایکچوئل ٹریٹمنٹ ویدر اٹس IVF اور ادروائز, بیکاز دین دا ریزلٹس آر فینٹاسٹک. اور اکثر کہتے ہیں کہ 2 سال تو دینا چاہیے نا کپل کو, ایٹ لیسٹ 2 سال دینا چاہیے. یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ نہیں, اس میں جو انٹرنیشنل کرائٹیریا یہ ہے کہ اگر اف یو بین ٹوگیدر اینڈ ریگولرلی انٹیمیٹ, اف یو ڈونٹ کنسیو آفٹر دا فرسٹ ایئر, یو مسٹ کم فار این انیشیل ورک اپ آفٹر 1 year. بٹ اگر ایج زیادہ ہے یا کوئی نون فیکٹر ہے, لائک اگر اسپیشلی فیمیل کی ایج اگر 30s میں ہے, 20s میں یو کین گیو مور ٹائم. 30s میں یا کسی کو انڈومیٹریوسس ہے یا PCOS ہے یا ہسبینڈ کا ویریکوسیل ہے یا اس کے, تو اس صورت میں جلدی آ جاؤ تاکہ ہم جلدی ٹریٹمنٹ شروع کریں. اینڈ وی ڈونٹ ویسٹ ٹائم بیکاز ود ایج تھنگس چینج. اب تو 1 سال تک آپ نہ جائیں ہاسپٹل, اگر 6 مہینے کوشش کر رہے ہیں, 4 مہینے ہو گئے کوشش کرتے ہوئے, تب بھی چلے نہیں جانا چاہیے جلدی. آئی مین واٹس دی ہارم کہ نہیں جانا چاہیے. یہ انٹرنیشنل کرائٹیریا کیوں ہوتے ہیں, بیکاز جیسے NHS ہے یا باہر ہیں, وہ گورنمنٹ فنڈیڈ ہاسپٹلس ہیں نا, وہ اگر ہر ایک کو اس کی فرمائش پہ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ تو کریپٹ کر جائیں گے نا. لیکن ہمارے افورڈ کر سکتے ہیں پرائیویٹ, وہ آئیں ان کو کیا مسئلہ ہے. بلکہ شادی سے یہ ان کے اکارڈنگلی ایک وہ انہوں نے گائیڈ لائن بنائی ہوئی ہے سو دیٹ دے کین مینیج دیئر ریسورسز پراپرلی ایز ویل نا. تھینک یو. دوز گائیڈ لائنز آر اے مکس آف میڈیکل سائنس اینڈ اکنامکس. ایگزیکٹلی. یہ چیز مجھے کبھی سینس نہیں بناتی تھی, کیوں میں سال ویٹ کریں یا کیوں کوئی سال ویٹ کرے. نو اٹس میٹر آف اکنامکس with medical science. It's just one criteria. People come to us even before they get pregnant. Girls come to us, they have endometriosis, they have PCOS, and they think they're getting married and they want to know, they're delaying their pregnancy, marriage delay کر رہے ہیں. آتی ہیں اور پورا چیک اپ کراتی ہیں, اپنا ریزرو چیک کرتے ہیں کہ ان کے پاس کتنے ایگز اور کیسے اووریز موجود ہیں. We have tests for that. اینڈ دیئر اویئرنیس از دیئر. اینڈ آتی ہیں, ہم ٹیسٹ کرتے ہیں, انہیں بتاتے ہیں کہ یو گڈ ٹو گو یا نہیں, یور کاؤنٹ از لو, بیٹر یو نو کنزرو دی ایگز فریز کرا لو بیکاز یو آر ان یور لیٹ 30s. اگر اور ڈیلے کرو گے, تھنگس لائک دیٹ. اف یو ہیو اینی فیکٹرز دیٹ مے ریڈیوس فرٹیلٹی اینڈ یو ہیو کویسچن مارکس, کم ٹو اس ایز سون ایز یو گیٹ میرڈ. ہم کویسچنس ایک سائیکل پورا ٹیسٹنگ کا کر کے آپ کو آپ کیا بتا دیں گے, بھائی آپ کتنا عرصہ دے سکتے ہو, نیکسٹ ہمارے پاس کب آنا ہے. سو آئی موو ویری ویری سسٹمیٹیکلی. میرے بڑی اسٹیپ وائز اپروچ ہوتی ہے. اٹس لائک چیک لسٹ گڈ, ادروائز اٹ ول بی کیوس. اور یہ جو کہتے ہیں کہ 30 کے بعد, اب تو زیادہ تر شادیاں ہی عورتیں جو کر رہی ہیں وہ 30 کے بعد کر رہی ہیں. تو اگر آپ 30 سے پہلے کبھی پریگننٹ نہیں ہوئے ہیں اور 30 کے بعد کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. یہ ٹرو ہے فالس ہے؟ یہ ٹرو ہے. اچھا, ٹرو اس لیے کہ اگین لائف اسٹائل پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے, ہیلدی لائف اسٹائل یو نو. لیکن موسٹ پیپل وین دے کراس 30 ان کی فرٹیلٹی سلولی کم ہوتی ہے. ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں 33 کے بعد بھی فرٹیلٹی جو خواتین میں ریزروز ہیں نا ایگس کے, وہ تھوڑے کم ہونے لگ جاتے ہیں. ان کی اووریز اتنی رسپانسو نہیں رہتی. 35 کے بعد اور کم, 40 کے بعد اور کم. سو جب آپ IVF کی بھی بات کرتے ہو نا, ایک سینٹر کا دنیا بھر میں سینٹر سارے ایک ہی دوائیاں یوز کریں, ایک ہی پروٹوکالز یوز کریں. کوئی اتنی مشکل سائنس نہیں ہے. آئی مین ہے لیکن اتنی نہیں ہے. سو ریزلٹس آر سینٹر کے اراؤنڈ 40%. IVF سینٹر کے ریزلٹس آر اراؤنڈ 40%. بٹ ڈپینڈنگ کہ کس کے کیا فیکٹرز ہیں. کسی ایک کپل کا خاتون اگر 42 ہے تو اس کا 5% بھی چانس نہیں ہے پریگننٹ ہونے کا. بندے کا ایزوسپرمیا ہے تو اس کا بھی اسی طرح سے ہو جاتا ہے. بٹ اگر دونوں ینگ ہیں, صرف ٹیوبس کا بلاکیڈ ہے جو پہلے بیبی کا تھا, تو ان کا دین دیر از اے گڈ چانس. دے کین سکسیس ریٹ کین گو ٹو 80, 85, 90%.
right? تو الٹیمیٹلی بات آ رही ہے وہاں پہ کہ آپ کا لائف اسٹائل میٹر کرتا ہے, اسٹریس کتنا ہے میٹر کرتا ہے, آپ نے پوری زندگی کتنا نقصان پہنچایا اپنے جسم کو وہ بھی میٹر کرتا ہے, وہ بھی میٹر کرتا ہے, ایون آئی وی ایف کے اندر بھی, کیونکہ وہ آپ کی پرابیلٹی اور چانسز انکریز کر دے گا. سو جو بیسک چیزیں ہیں, جو فیکٹرز ہیں, وہ ہمیشہ امپورٹنٹ رہیں گے. سائنس کہیں بھی چلی جائے, سائنس کہیں بھی چلی جائے, اور کئی چیزوں تک سائنس ابھی پہنچی ہی نہیں پہنچی, بہت دور ہے. اچھا, ایچ ایس جی ٹیوب ٹیسٹ. HSG tube test. It's called hysterosalpingogram. یہ what is this? Hystero is uterus, salpingo are the tubes, and gram is the metry of that. So hysterosalpingogram is a dye test. Okay. اس میں ایکس رے ڈپارٹمنٹ میں ان کے جونیئر ڈاکٹرز ہوتے ہیں عام طور پہ, وہ ایک ڈائی انجیکٹ کرتے ہیں وچ شوز ان ایکس رے. سو اوپر سے ایکس رے لیتے ہیں ٹو سی کہ ٹیوب سے فلو ہو رہی ہے کہ نہیں. سو اووریز میں جب ایگ بنتا ہے تو وہ ٹیوب سے کلیکٹ ہو کے یوٹرس میں آتا ہے. ٹھیک ہے, جب وہ کلیکٹ ہو کے ٹیوب میں ابھی آیا ہوتا ہے, ٹیوب کے اندر بہت باریک باریک بال ہوتے ہیں, وہ اس کو اندر لاتے ہیں, سینٹر میں لاتے ہیں. پھر دین دا اسپرم کمز ان, اس کو بھی وہ بال سینٹر میں ٹیوب کے لے جاتے ہیں. ایمبریو بننا شروع ٹیوب میں ہوتا ہے. اچھا, پھر وہی بال جو پہلے ادھر لے جاتے ہیں مڈل ٹیوب میں, پھر وہ واپس یوٹرس میں لاتے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ دین دی ایمبریو امپلانٹس ان دا یوٹرس, رائٹ. سو the tube is absolutely important. It's what makes the pregnancy happen. اس کو اگر وہ blocked ہے تو پھر تو سیدھا IVF ہے. And there is really no successful surgery for blocked tubes. اب جب I see people, doctors giving fertility medicine without checking the tubes. تو ڈائگنوسس پہلے کر لیں. اگر ٹیوب بند ہے تو you're wasting her eggs by giving her medicines and wasting her time. I get people in their 40s جو 5 سال سے فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں, اور جب میرے پاس IVF کے لیے آتے ہیں تو میرے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے کرنے کو, ایگز ہی نہیں بچے ہوتے. یو سی, ڈاکٹرز ہیو ٹو بی اے لٹل مور رسپانسبل. وہ پرچیاں نہیں لکھے, اپنی چیک لسٹ پوری کریں نا, رائٹ. اینڈ کئی دفعہ سیمن انالیسس ہی نہیں کرتے, دے ڈونٹ چیک. ہسبینڈ کا فیکٹر ہوتا ہے, بیوی کو دوائی دیے جا رہے ہیں. میں نے ایک چیز ویسے نوٹس کیا, آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ ڈاکٹرز بائی دا وے, لیکن میں نے ایک چیز نوٹس کیا کہ ڈاکٹرز جو ہیں ان کا ایکسپیرینس, آئی ایم شیور, آئی مین پڑھ لیا انہوں نے, پھر ان کا ایکسپیرینس ہو گیا, پیشنٹ ہینڈلنگ کے ساتھ ایکسپیرینس ہو گیا. جب آپ ایک کام ریگولر بیسس پہ کرتے ہیں تو آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ یار مجھے پتہ ہے کہ آگے کیا ہوگا, تو پاسبلٹیز آپ اپنے دماغ میں کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ پاسبلی یہ ہوگا. اس پاسبلٹی کی بیسس کے اوپر ہم پھر ٹریٹمنٹس دینا شروع کر دیتے ہیں ڈاکٹرس. تو جس طرح آپ نے بات کی کہ پہلے ڈائگنوسس تو پراپر طریقے سے کرنا چاہیے, ان دی اینڈ ہم اپنے دماغ سے سوچ رہے ہیں کہ پاسبلی یہ ہو سکتا ہے, اور ہمارا دماغ تو زیادہ تر غلط ہی ہوتا ہے. اٹ کین ناٹ ریئلی پن پوائنٹ دا پرابلم unless you do the diagnosis properly, right? That is why there is a provisional diagnosis. You come to me, I will ask you your questions, history taking. جتنی میری میٹیکلس, میں کبھی MO سے ہسٹریز نہیں دلاتی, میں خود ہسٹری لیتی ہوں, کیونکہ جو سوال میں نے پوچھنے ہیں وہ شاید وہ نہ پوچھے. شارٹ کٹ میں بڑا میرا بھی دل کرتا ہے مجھے کوئی سمری دے دے, پر وہ اس کی سمری ہوگی, وہ میری سمری نہیں ہوگی, رائٹ. سو آئی ٹیک دا ہسٹری, دیٹ وین دا ہسٹری از ڈن, دیٹ از کالڈ اے پروویژنل ڈائگنوسس, کہ کیا ہو سکتا ہے, پاسبلٹی جو آپ نے کہی کیا ہو سکتا ہے. دین وی ڈو دا ٹیسٹ. یس, that comes to the final diagnosis. And sometimes the final diagnosis can be A or B. It's not necessarily absolute. Then we do the next series of tests till we find the actual diagnosis. تب تک provisional پہ چلتے ہیں. So everyone, اگر آپ کے mentally checklist نہیں ہے یا آپ ہسٹری ٹیکنگ غلط کر رہے ہو تو یو آر ہیڈنگ ان دا رانگ ڈائریکشن. زیادہ تر تو ڈاکٹرز اپنے ایموز کو ہی کہتے ہیں, وہ آ کے ہی پوچھتے ہیں اچھا کیا یہ ہے, وہ آ کے پھر فل کرتے ہیں, پھر ڈاکٹر صاحب آئیں گے, پھر ڈاکٹر صاحب کو 3-4, کیونکہ میرا اپنے پرسنل ایکسپیرینسز میں بھی بتا رہا ہوں, کچھ اور پرابلمز اگر ہو گئے, آپ چلے گئے, گال بلیڈر کا میرا ایشو تھا, ڈاکٹر کے پاس گئے, وہ پوری ایمو نے ہسٹری لی, پھر ڈاکٹر صاحب آئے, انہوں نے بھی بس پوچھا, لیکن وہ ایک لگ رہا تھا کہ وہ نہیں ہوتا کہ نو اٹ آل, کہ آئی نو وٹ آئی ایم سیئنگ, اور ناٹ لسننگ ٹو دا پیشنٹ ایز ویل. جو پیشنٹ بات کر رہا ہے اس سے پوچھنا تو ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے ایٹ لیسٹ. اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ میں نے ایمو والا سین کیا, میں نے آئی تھنک میرے مائی اسسٹنٹ گائنوکالوجسٹ وڈ آلسو نو دیٹ, بیکاز ہم لوگ کیا ایموز کے ساتھ میں نے تجربہ کیا. واٹ ہیپن واز کہ وہی بات ہے کہ آئی فیلٹ ایٹ ٹائمس دیٹ آئی وڈ لوز اے کی بٹ آف انفارمیشن بیکاز میں نے خود نہیں ہسٹری لی. تو مجھے سچی بات یہ ہے کہ مجھے سسٹمز جو کمپیوٹرائز سسٹم نے مجھے ہیلپ کی.
एमओ हिस्ट्री कंप्यूटर में डाल रही होती थी, मैं हाथ से नोट्स लिख रही होती थी, बात इकट्ठे भी एट टाइम्स करते थे. स्टिल देयर वाज टाइम भी ज़ाया हो रहा था. अब मैं अकेली बैठती हूँ, मैं हिस्ट्री डायरेक्ट सिस्टम में डालती हूँ, मेरे अपने सवाल होते हैं, मैं अपनी समरी बनाती हूँ एंड उस पर बिल्ड करती हूँ. अब मैंने जब से ये किया, आई एम मोर क्विक, पेशेंट इज़ हैप्पियर, बिकॉज मैं उसकी एज से लेके उसकी हर चीज़ मैं खुद पूछ रही होती हूँ एंड वी हैव अ कॉन्वर्सेशन. जो तुम बात कह रहे हो ना कि पेशेंट को ये फील होता है कि जैसे जूनियर ने हिस्ट्री लिए, जूनियर हिस्ट्री ये जब सीनियर को देता है, इन्फॉर्मेशन 99% ऑफ द टाइम नहीं लूज होती, पेशेंट को लग रहा होता है. ठीक है. लेकिन हमने जब जूनियर प्रेजेंट करता है, आई नो हाउ टू पिक इन अ मिनट, बट आई एम नॉट कनेक्टिंग विद द पेशेंट. दैट इज वेयर वी लूज व्हेन वी हैव जूनियर्स डूइंग द वर्क. आई एम नॉट कनेक्टिंग, और पेशेंट ना खुद जाएगा उसके डॉक्टर साहब ने तुमसे बात नहीं की. अच्छा, मदरहुड एंड बॉडी चेंजेस. एक तो प्रेगनेंसी के दौरान मैंने देखा है पाकिस्तान के अंदर औरतें मूव नहीं करती हैं. उनको लगता है बच्चा आ गया, अब मैंने बैठे रहना है, हिलना भी नहीं और एक्सरसाइज नहीं करनी है. इवन दो एक्सरसाइजेज आर रिकमेंडेड, टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज वेरी. तो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए, मूवमेंट किस किस्म की अलाउड होगी, और वो हेल्दी है बेबी के लिए, अनहेल्दी है बेबी के लिए. ओके, मूवमेंट तो ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है, पर किस किस्म की होनी चाहिए डिपेंड्स ऑन योर प्रीवियस लाइफ स्टाइल. अगर पहले आप हिले ही नहीं हो, अब प्रेगनेंसी में कहते हो उनमें सारी एक्सरसाइजेस करनी है, नो. ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रीवियस लाइफ स्टाइल. इफ यू आर अ रनर, अ जॉगर, और समवन हु इज डूइंग हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज और लिफ्टिंग हेवी वेट्स, ऑफ कोर्स यू स्लो डाउन. आप मैं उनको हमेशा कहती हूँ स्टेप इट डाउन, ठीक है, एंड इम्पैक्ट ना करो, ठीक है. राइट, नो इम्पैक्ट एंड ब्रिंग इट डाउन. ठीक है. And if you've not exercised before, then just continue with gentle walks. But pregnancy is not the time to start something that you've never done before. Swimming is good, walking is good and safe. और अगर हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग वगैरह करना है तो वो भी फिर किसी के साथ जिसको आता हो. आप सिर्फ वीडियोस देख के ना करो, क्योंकि एक बात बताती हूँ बस, कि प्रेगनेंसी का जो हार्मोन है ना, प्रोजेस्टेरॉन, दैट लूजन्स द जॉइंट्स एंड द लिगामेंट्स, राइट. सो अगर वही स्प्रेन जो नॉर्मल हालात में आपके एंकल को हार्म नहीं करेगा, वही ट्विस्ट जो स्प्रेन नहीं करेगा, वो प्रेगनेंसी में करेगा. ठीक है. वही वो एक्सरसाइज जो नॉर्मली बैक में स्ट्रेन नहीं डालेगी, वो प्रेगनेंसी में शायद आपको चुक डाल दे, जो आप कई दिन सफ़र करते रहें. ठीक है. सो द लिगामेंट्स एंड जॉइंट्स आर चेंजिंग. ठीक है. सो यू हैव टू बी केयरफुल what you do when you're pregnant. केयरफुल हो, लेकिन मूव कर सकते हैं बेसिकली. Of course, हेल्दी तरीके से, राइट तरीके से, जो राइट रिकमेंडेड एक्सरसाइजेज हैं वो आप करें. Yes, but under supervision. Don't start them on your own. और आपको आती नहीं है तो फिर ये ना हो कि आप किधर और फन खान बन के शुरू हो जाए. हाँ, तो फिर दर्द के साथ आ रहे होते हैं. But so changes are expected, and the body changes are, some of them are permanent, right? Once the baby comes, the mother's body is never the same as it was before, right? So expected changes are. और डिलीवरी के बाद जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, अक्सर वेट गेन कर लिया, वेट पुट ऑन कर लिया, फिर अपना ख्याल ना रखा, फिर वो इश्यूज फिर बाद में फेस करेंगे, मूड के इश्यूज आ रहे हैं, तो उसका क्या? अच्छा, वेट गेन का एक बात बताती हूँ. 2 के लिए नहीं खाना. You don't need double the amount of food. You just a few hundred extra calories चाहिए होती है, इतनी सी जान है अंदर, उसके लिए कितना कुछ चाहिए. बट फैमिली फीड कर रही होती है, इतना इतना खिला रहे होते हैं, और फिर वो वेट दोबारा उतरता नहीं है. सो देयर इज अ recommended weight gain. You don't have to gain more than half kg a week after the first trimester. You gain very little weight, and then 6 हफ्ते जो है पोस्टमार्टम, उनमें एक्सरसाइज नहीं करनी, बट 6 वीक्स के बाद स्टार्ट एक्सरसाइजिंग. और न्यूट्रिशन तो अपना फिर भी ठीक रख सकते हैं ना, विद लेस कैलोरीज. यस. मुझे लगता है दबा के खाते हैं ना. इजाजत सिर्फ नहीं, फोर्स किया जाता है हमारे यहाँ कि आपके अंदर तो ईट फॉर 2 बंदों का खाओ. You don't need to. And दूसरा, मूड स्विंग्स आर एक्सपेक्टेड. और मैं हस्बैंड्स को हमेशा कहती हूँ कि प्रेगनेंसी सर्वाइव का एक ही तरीका है, शी इज राइट एंड यू रॉन्ग. हाँ, ये मशवरा आपको भी मेरा काम आएगा. पूरी जिंदगी चलने का यही सही तरीका. आई थिंक जो बंदा ये सीख जाता है ना, खुश वो कामयाब है, खुश रहेगा. ठीक है. और तीसरी अपनी क्या बात हुई थी, आफ्टर डिलीवरी, फिर नॉर्मल डिलीवरी की जो वेजाइनल बर्थ की चेंजेस है, वो भी चेंजेस ऐसी हैं कि वो परमानेंट होती हैं. वो सारा रिवर्स नहीं होता. द बॉडी इज नेवर व्हाट इट यूज्ड टू बी. एंड सिजेरियन इज नाउ आई यूज सम वेजाइनल बर्थ, abdominal birth, because cesarean is no longer not normal. It's a norm now. People choose to get cesarean. And this is wrong, right? I don't know the right and wrong of it anymore. क्योंकि cesarean बहुत ज़्यादा common नहीं है. Like
आई डोंट नो द परसेंटेज ऑफ इट, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमन है. बहुत है. दो बातें हैं ना डॉक्टर्स की. एक जिस सिजेरियन क्यों शुरू हुआ था, टू सेव मदर्स एंड बेबीज. ठीक है, जो वेजाइनल बर्थ में बच्चा फंस गया है, कुछ हो गया, मदर्स और बेबीज के लिए शुरू हुआ, वो अभी भी हैं. ठीक है. उसके अलावा अब कन्वीनियंस आ गई है. ठीक है, डॉक्टर्स की भी एट टाइम्स होती है. और माएँ भी कहती हैं कि पेन से कौन गुजरेगा. Yes, now we have zero tolerance for pain for a lot of patients. So कहते हैं हमने नहीं लेबर गुजारनी, हमारे सिजेरियन कर दे. और एक दफ़ा सिजेरियन हो जाए, नेक्स्ट टाइम फिर ज़्यादा इम्कान है. So overall सिजेरियन rate definitely has increased, and there are countries in which lots of people, lot of say South American countries जहाँ वो choose करती हैं ख़वातीन because they don't want the vaginal trauma and the damage that comes from that. तो वो कहती हैं हमने तो सिजेरियन नहीं कराना. अच्छा, अब आ जाते हैं आपके फेवरेट टॉपिक लॉन्जेविटी के ऊपर. हाँ, मेरा आई सपोज लॉन्जेविटी से ज़्यादा एजिंग वेल. हाँ. एजिंग वेल, सो दैट बिकॉज एज तो करना है. ट्राई टू डू द बेस्ट यू कैन सो दैट यू एज वेल. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? मैं तो अभी से ही वो बेसिकली हम जो है ना लेट 30s या 40s में जाके ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि हमें अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना है. लेकिन एक और चीज़ रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि जो कि हम डैमेज कर लेते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, उसको रिवर्स करना ज़्यादा मुश्किल है बजाय इसके कि हम डैमेज को प्रिवेंट करते रहें या स्लो कर दें उस डैमेज को बॉडी का. तो हम 20s में हम सोच ही नहीं रहे बिकॉज वही वाली बात है कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, रिकवरी अच्छी है, सुबह उठते हैं तो ठीक उठते हैं, एनर्जी लेवल्स ठीक होते हैं. लेकिन 30s में जाके स्लोली एंड ग्रेजुअली इम्पैक्ट फील करना शुरू करते हैं हम. फिर याद आता है कि जिस्म का ख्याल रखना है. तो अगर हम डैमेज शुरू से ही कम करें तो वो बॉडी को ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे 30s एंड 40s में लेके चले. कौन मशवरे कोई नहीं सुनता. 20s में आपके मेरे कोई नहीं सुनेगा. 20s में तो फर्क ही नहीं पड़ता वो सारे, और 30s में भी फर्क नहीं पड़ता ना. डॉक्टर साहब देखें, कोई भी नहीं सोचता 30s में भी. नहीं, जब तक कोई एक चीज़ एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं देती, हिट नहीं करता. जब मेजर हिट आएगा ना, हेल्थ के ऊपर हिट आया है, हार्मोन्स के ऊपर हिट आया, आई डोंट नो हार्ट पे कोई मसला आ गया, लिवर के ऊपर कोई इशू आ गया, मेजर हिट आया, डॉक्टर्स ने बोला ओहो डायबिटीज़ हो गई है, कुछ ऐसा इशू आ गया, फिर जाके एकदम से रियलाइज होता ओ यार हेल्थ का भी ख्याल रखना. हाँ. अब हम पिटते रहते हैं, और मैं तो 14 साल से लोगों को यही पिट रहा हूँ कि आप पे जब आती है ना फिर जाके ख्याल, और तब जब आती है तो पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, मेंटल स्ट्रेस भी ज़्यादा होगा. वही जो आपने पैसे बचाए जिम ना जाके, सप्लीमेंट्स ना लेके, अपना ख्याल ना रख के, या अच्छा ना खा के, वो आप डबल दे देंगे. लेकिन एक बात सुनो, एजिंग इज एक्सपेंसिव इफ यू वांट टू एज वेल. इवन इफ यू एज, देखो अगर आप अपने आप को सारी उम्र ख्याल भी रखा है ना, एज यू ग्रो ओल्डर बॉडी हैज प्रॉब्लम्स. इट स्टार्ट्स, कोई ना कोई सिस्टम पहले कोई बाद में तंग ज़रूर करता है. So even maintaining health as long as you grow older is expensive. Yes. You have to run more tests. You need a lot of different little medications to set things right. जो आपकी body में changes आ रही हैं. Exercising. And then skin के ऊपर आ जाओ. देखो then your layers ना, आपने skin को अलग maintain करना है, musculoskeletal को अलग maintain करना है, और vital organs को अलग maintain करना है. ये सब इकट्ठे हैं. Yes. लेकिन they all require more and more time and money as you grow older. Yes. You okay, the nature of exercises changes. At my age अब मैं impact वाली नहीं करती, मैं ज़्यादा weight वाली नहीं करती. It's more with function, more with flexibility, some maintaining some strength. But I don't do what I used to do. I used to train with very heavy weights 20-25 years ago. अब तो मैं सोच भी नहीं सकती. My joints can't handle it. So but then I have to train longer. I have to exercise longer. Because I can't do heavy work, I can't do high intensity, so I have to train longer. So change आती है, मुझे उतना टाइम निकालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है. फिर एक्सपेंस, मतलब I've had recent health issues, एक्सपेंस की समझ आ गई है, लग पता गया. अच्छा, आपने अभी रिसेंट हेल्थ इशू क्या हुआ था अभी रिसेंटली? ना पूछो क्या हुआ, बता दें ना पूछो. एंड व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? वही बात है कि आपने अपना हेल्थ का पूरी जिंदगी ख्याल रखा. हाँ, ख्याल रखा, अच्छा खाया, बट स्टिल आई मीन सैडली हार्ट अटैक आया. तो फिर अब उसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? आई मीन जो आपने ख्याल रखा उसका किस पर्सपेक्टिव में आपको फ़ायदा हुआ, या तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर ख्याल रखने का अगर होना ही है तो? मैंने ख्याल रखा, आई एक्सरसाइज, आई लुक आफ्टर माय डैड, एवरीवन न्यू दैट. और मैं कोई आई वुडंट बी फ्लॉन्टिंग इट अराउंड, बट एवरीवन न्यू आई टुक केयर ऑफ माई सेल्फ एज फार एज एक्सरसाइज एंड डाइट वाज कंसर्न. सो ऑन माई 60th birthday, on my birthday, midnight of, the day, Saturday was the day before my birthday. Saturday night I had a little symptoms, but मैं scrubs में थी, and I didn't think I was having a heart attack. I thought it was muscular. So for 1 hour I stretched, trying to get the muscle cramp out.
Then I decided کہ مریض بھی دیکھنا ہے, میں ذرا ہاسپٹل چکر لگا لیتی ہوں, میرا بی پی اپریٹس نہیں کام کر رہا, میں ذرا بی پی چیک کرا لوں. That's why I went to the hospital. It's when I was in the ER, the boys asked me کہ میڈم آپ کیوں آئی ہیں, میں کہا مریض دیکھنا, میرا بی پی چیک کر دو. پھر میں نے اس ٹائم مجھے چیسٹ پین فیل ہوئی پہلی بار, and like a 20 kilo weight on my chest, and I said ECG بھی کر دو. And then my story started, and I kept thinking that this is just, you know, like a glitch. A glitch in the matrix because I couldn't believe it could be heart attack. ECG میں changes ہے. I'm thinking nah, I'm still in my scrubs, I'm not taking off my boots, right? وہ مجھے بیڈ پہ لٹا رہے ہیں, میں جوتے نہیں اتاری کیونکہ میں نے تو ابھی گھر جانا ہے. At one point they told me کہ آپ کا hand changes, we are going to admit you. آپ نے کہا مجھے کسی کو بلانا چاہیے. تب میں نے پھر, آپ بھی جانتے ہو فاروق کو جو میرا بیٹا ہے, پھر میں نے اس کو فون کیا, پھر اس نے میری جو کولیگز ہیں, مائی فرینڈ, مائی اسسٹنٹ, ان کو فون کیا. دے آل کیم رننگ, رائٹ. سڈنلی ایوری ون واز دیئر, اینڈ ڈاکٹر خان جو میری اسسٹنٹ ہے, سب سے مزے کی بات یہی کہ وہ آ کے کہ میڈم جوتے اتار دیں. میں جوتے نہیں اتار رہی تھی کہ میں نے تو گھر جانا. دین آئی سیڈ کہ اب مجھے کہتے ہیں آپ کو داخل کریں, CCU میں لے جا رہے ہیں. میں چلنے لگی نا, کہتے چپ کر کے لیٹ جائے. I was still in complete denial. I didn't inform any other family member, thinking کہ میں تو صبح گھر چلی جاؤں گی, تو اوور نائٹ رکھ رہے ہیں. صبح سے دوپہر ذرا ہوئی تو کارڈیولوجسٹ کے, اینڈ ہی سیڈ میڈم اینجیوگرافی کرنی ہے. میں کہا اچھا. میں سوچا اب میں ذرا اپنے کوئی بڑوں کو, کوئی فیملی میں بتاتی ہوں. 10 منٹ بعد ہے میڈم آئے اینجیوگرافی کے لیے. ہاں. And then he tells me my 91 vessel disease, single vessel disease, but 95-98% blocked. Other vessels are fine. اور پھر اسٹینٹ ڈل گیا. ابھی تک میں ریالٹی مجھے ہٹ نہیں ہوئی تھی. اینڈ دا نیکسٹ تھنگ پیپل آسک می, میڈم آپ تو اتنی فٹ تھیں, آپ کو کیسے ہو گیا؟ اینڈ یو نو واٹ آئی وڈ ٹیل دیم, میں فٹ تھی تو میں نے سروائیو کیا ہے. دیکھو زندگی اللہ نے لکھی ہے. آئی سروائیوڈ وداؤٹ ریزیڈول کارڈیک مسل ڈیمیج. انڈرسٹینڈ دیٹ اگر ہارٹ مسل ڈیمیج ہو جائے پھر وہ ویک ہو جاتا ہے نا, پھر آپ وینٹریکولر فیلئر کی میڈیسن لے رہے ہو. آئی سروائیوڈ وداؤٹ ریزیڈول مسل ڈیمیج. ٹھیک ہے. سو ہیلتھی لائف اسٹائل, اسی کی وجہ سے بیسکلی آپ کی ریکوری تو ہو سکی نا, اینڈ یو آر پرفیکٹلی فائن ماشاءاللہ. الحمد للہ آئی ایم سو فائن کہ میں 2 دن بعد سیڑھیوں پہ اپنے کارڈیولوجسٹ کو ملی ہاسپٹل میں. زبردست. مجھے میڈم میں نے پوچھا تھا فاروق سے, میں نے کہا تو کہ ہارٹ اٹیک ہوا, پھر میں نے پوچھا اس سے 3-4, کہتے بالکل فٹ ہے ماشاءاللہ زبردست. میں نے کہا یار چلو الحمدللہ I was better than I had been for the last month when things were building up. But what I'm saying Abbas is کہ اگر میرا ہیلدی لائف اسٹائل نہ ہوتا تو میری کوالٹی آف لائف بعد میں سفر کرتی بیکاز آف ریزیڈول ڈیمیج, رائٹ. اچھا اب اس کے بعد یو نو تھنگس ہیپنڈ بیکاز ایک پرابلم آئی تو پھر دوسری پرابلم آئی, پھر تیسری پرابلم آئی. آئی وینٹ تھرو ٹف 3 months. لیکن اللہ کا شکر ہے آئی کوڈ ریکوپ. آج مجھے آپ جو دیکھ رہے ہو اٹس لائک سنس سپٹمبر, اب 6 مہینے ہوئے. پچھلا مہینہ میرا پہلا الحمدللہ کچھ ہیلدی گزرا ہے. ماشاءاللہ. بٹ بیکاز دیر ور تھنگس دیٹ ایک سسٹم جب خراب ہوتا ہے تو پھر دوسری چیزوں پہ امپیکٹ پڑتا ہے نا. یس یو اینڈ ریکوری ہیپن اینڈ آئی ایم اسٹل ٹرائنگ ٹو ایکسرسائز ایوری ڈے. تو آئی ایم ناٹ ریئلی, مطلب میں بہت نہیں ابھی کر پا رہی, بٹ آئی ایم اسٹل ٹرائنگ کہ موبلٹی رہے, فلیکسیبلٹی رہے. آئی کیپ ورکنگ آؤٹ. میرے لیے سب سے مشکل کارڈیو کرنا ہو رہا ہے بیکاز, لیکن آپ تھوڑا تھوڑا کر رہی ہیں. کوشش کر رہی ہوں بیکاز سم ہاؤ ادر تھنگس آلسو گاٹ افیکٹڈ. مائی جوائنٹس گاٹ افیکٹڈ بیکاز آف ادر میڈیکیشنز اینڈ اسٹف. سو زندگی میں پہلی دفعہ آئی اسٹارٹڈ ہیونگ سیویئر آسٹیوتھرائٹس. کین یو امیجن, اتنے جوائنٹ سوج گئے. تو I couldn't do any cardio. I couldn't move those joints. So but I recovered well. And now inshallah I'm increasing every day. And جیسے فاروق مجھے بہت encourage کرتا ہے. And then I get encouragement for people around me. And I've got very good team. میری team اور میرے friends. Family تو اپنی جگہ ہے. لیکن my friends, yes. So they have been tremendous support. They are the family I choose. And honestly اللہ نے مجھے بہت bless کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. Thank you. اور آئی ہوپ کہ آگے بھی آپ کی زندگی جو ہے زبردست چلے. اینڈ آئی ہوپ کہ چلے گی. آپ بس آپ ایکسرسائز وغیرہ اپنی روٹین میں فٹ کر کے رہنا, گھبرانا نہیں ہے نا. بس پہلی بات آپ لوگوں نے گھبرانا, یار لیکن کارڈیو بڑی مشکل ہوتی ہے جب جوڑ رہ جائے نا. someone should be you know like ہمارے یہاں خواتین بھی ذرا آسٹیوتھرائٹس جیسی سیٹل ہوتا ہے نا, بیک ایک ہو گئی کہیں بھی ہوا, بیٹھ جاتی ہیں. اور آئی نو آئی ایم ڈرون ٹو دیٹ بیکاز پھر اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. آئی بین تھرو دیٹ اسٹیج اینڈ یو نو اٹس بین ویری ویری ٹف بینگ hit that bad. Maybe you should look into peptides by the way. Peptides? Do you have peptides? Peptide science اب by the way بہت یعنی پروگریس کر رہی ہے.
اچھا ایکسپلین دیٹ ٹو می. پیپٹائڈس چین آف امینو ایسڈس ٹھیک ہے. ہماری باڈی کے اندر آلریڈی ہوتے ہیں, لیکن اب جا کے وہ پیپٹائڈ سائنس بہت زیادہ آگے چلے گئی ہے. فار ایگزامپل جوائنٹس, لیگمنٹس, ٹینڈنس کے لیے BPC 157 اور TB 500 ہے, جس کو FDA نے بیچ میں بین کر دیا, پھر اب جا کے واپس ان کو واپس ایکٹیو کر دیا ہے. ابھی ریسرچ پرپسز کے لیے یوز ہو رہے ہیں, اور ہر چیز کے لیے, فرام اسکن ٹو سلیپ ٹو کوگنیشن ٹو انجری ٹو لانگجیوٹی, NAD+. پوری دنیا میں لوگ بیسکلی بہت زیادہ سیلیبریٹیز, ایکٹرز, یہ سب بہت زیادہ سو یو ہیو ٹو لیٹ می نو مور اباؤٹ I اٹ will, I پلیز. will, آپ نے ایک تو مجھ سے وہ شیئر کرنی ہے میڈیٹیشن کی, اور آپ نے اب دوسری یہ چیز پیپٹائڈس کے اوپر ہم نے بڑا زبردست پوڈ کاسٹ بھی کیا. ابھی ایک بندہ ہے جس نے اسلام آباد میں پیپٹائڈ کا کلینک کھولا ہے, اور I will look into it. We will research it. پیپٹائڈ سائنس از امیزنگ. سمجھ لیں, یعنی میجک نہیں ہے, بٹ اٹس اے گریٹ پش, great way to push out. I will do my research. Yes, definitely do it. Patients پوچھتے ہیں کئی دفعہ supplements کے بارے میں. I tell them it's not part of our mainstream allopathic medicine, and you have to do your research yourself, because I can't prescribe the advanced supplements وغیرہ. میں اس کی prescriber نہیں ہوں نا, but personally اپنے لیے I know a lot about them, but I have read a little bit about peptides, but because I didn't think, میں نے اتنا اس پہ کام نہیں کیا. But I will. پیپٹائڈس بھی اچھے ہیں, اور سپلیمنٹس کی بھی سائنس بہت آگے جا چکی ہے. ہم نے کچھ سپلیمنٹس بائی دا وے آگے جا کے ہم لانچ کریں, ہم نے کچھ ریسرچ کرنا شروع کی ہے. PCOS کے سپلیمنٹس, فرٹیلیٹی کی سپلیمنٹس. میں نے اپنا نیوٹراسیوٹیکل کا پلانٹ بھی کھولا ہے. I don't know if you know. میں نے سوری جی مجھے آپ کی ساری خبریں ہیں, آپ کے پہلے جم سے لے کے آپ کی پہلی اسٹور سے لے کے آپ کی گروتھ, آپ کی فیکٹری, مجھے سب خبر ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم نے پلانٹ کھولا, تو اس کے اندر ہمارا گول یہ ہے کہ جو مین پرابلم ہے لانگجیوٹی ریلیٹڈ, ہم NMN لانچ کر رہے ہیں. NMN NAD+, NAD انکریز کرتا ہے, سیلولر انرجی امپروو کرتا ہے. واو. تو وہ ہم NMN, پاکستان کا پہلا NMN کا سپلیمنٹ آئے گا. پھر ہم نے بربرین HCl, جو I've heard. Yes, for PCOS. It's for PCOS as well, because PCOS کے اندر میٹفورمن دی جاتی ہے نا, تو یہ انسولین ریزسٹنس بہتر کو ہینڈل کرتا ہے, انسولین سینسیٹیو. فار ڈائبٹیز اٹس امیزنگ, اور اس کو نیچرل اوزمپک بھی کہا جاتا ہے بربرین کو. I've read about it, but I didn't think it was available here. ہم نے رجسٹر بھی کر لیا ہے, انشاءاللہ 1.5 سے 2 مہینے میں پاکستان میں اویلیبل ہوگا. Absolutely wonderful. مطلب یہ چیزیں جو ہم پڑھتے اور یہاں نہیں ملتی تھی, اب جب ملنی شروع ہوتی ہے تو it's amazing. So let me know when you have it. I will. I would like to. I think یہ لوگوں کو بھی اس کی اویئرنیس آنی چاہیے پیپٹائڈس کی, سپلیمنٹ کے بینیفٹس کی. یہ وہ چیزیں ہیں جو باہر ویسٹ میں لوگ تو سب یوز کر رہے ہیں, اس کا بینیفٹ لے رہے ہیں. پاکستان میں میرے سے لیک آف انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے, اور ہم تھوڑے سے جو ہے نا اس کو لے کے تھوڑے سے اسکیپٹیکل بھی ہوتے ہیں. تھوڑے ایکسپینسو بھی ہوتے ہیں. پاکستان میں اب جب بنیں گے تو ایکسپینسو بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ. پیپٹائڈس کا کیا کر رہے ہو, تو آپ بھی بناؤ گے؟ پیپٹائڈس تو باہر سے آتے ہیں, باہر سے آتے ہیں. ابھی ریگولیٹ پاکستان میں نہیں ہوئے. پاکستان میں تو پتہ نہیں ہے کسی کو پیپٹائڈس کیا ہیں نا. I would like to find out about peptides, and I would like to know when you get these PCOS things on board, because patients کے لیے نا وہی مایونیسیٹول ہے یا میٹفورمن ہے, لیکن وہ انڈر ڈوزڈ ہیں. پاکستان میں جتنے بھی مایونیسیٹول, فرٹیلیٹی کے سپلیمنٹس پاکستان کے اندر ہیں, میں نے سب پہ ریسرچ کی ہے, سارے انڈر ڈوزڈ. میں ٹوائس اے ڈے دیتی ہوں. ہاں جی, میں ونس اے ڈے نہیں دیتی, ٹوائس اے ڈے دیتی ہوں, اور پھر میٹفورمن بھی میں سلو ریلیز دیتی ہوں. بٹ سب سے زیادہ رولا میرا جو ہوتا ہے, جو میں شور مچا رہی ہوتی ہوں کہ یہ میڈیسن, میں ہارمونس نہیں دیتی. نیور ان PCOS. I don't give hormones. I give supplements, and then I push them for the lifestyle changes, and I tell them to come back every 2 months, 3 months, because یہ لانگ ٹرم ہے. اینڈ وہ کئی دفعہ ہوتا ہے, ہم نے 2 ہفتے یہ کیا, ہم نے 1 مہینہ کیا, نہیں ہوا, ہم نے چھوڑ دیا. انسٹنٹ ریزلٹس چاہیے نا سب کو بیسیکلی, یہ تو غلطی ہے. وہ یہ انسٹنٹ ریزلٹس والی گیم ساری سوشل میڈیا کی اور ڈوپامین کی ہے. صحیح بات ہے نا, وہ ٹیمپریری ہائی. اور یہ ہمارا بائی دا وے کلچر بھی ہے نا, ہمارا ٹوٹکا کلچر جو ہے نا, کہ یہ کھا لو, یہ چیز لے لو, یہ ٹوٹکا کر لو, تو پھر سارے مسئلے سالو ہو جائیں گے زندگی کے. وہ ایک ٹوٹکے سے تو کبھی بھی سارے مسئلے سالو نہیں ہو سکتے. اینڈ لانگ ٹرم ڈیسیژنز, لانگ ٹرم چینجز پہ کمٹ کرنا از سو ڈیفیکلٹ, بیکاز ہماری انٹرٹینمنٹ بھی تو کھانا ہی ہے, اسپیشلی فوڈ. یہ بات بالکل صحیح ہے, یہ بات بالکل صحیح ہے. ہماری انٹرٹینمنٹ اور کرنے کے لیے ہے کیا ہمارے پاس؟ کیا کرو آپ, باہر جاؤ, کھانا کھا لو, آئس کریم کھا لو, کھانا کھا لو, آئس کریم کھا لو, کھانا کھا لو, کچھ اور کھا لو. یس. اچھا, میں ایک ٹائم تھا کہ میں ونٹرس, میری اسپیشلی ڈینگی سے پہلے, میرا ڈینگی کی وجہ سے میرا اسپرنگ اور آٹم کا بینڈ بج گیا. ادروائز میں بہت واک کے لیے جاتی تھی, اینڈ آئی وڈ ٹیل مائی فرینڈس ٹو میٹ می ان دا پارک اینڈ واک وتھ می اف دے وانٹیڈ ٹو اسپینڈ ٹائم وتھ می. یو سی, وی وڈ کیری اورنجز اینڈ تھنگس. تو فرام اسپرنگ ٹو ونٹر, سوری آٹم, ونٹر اینڈ اسپرنگ, میرا سارا ٹائم پارک میں گزرتا تھا. بٹ ڈینگی کے بعد یہ ہوا کہ اب میری جان نکلتی ہے اسپرنگ میں بھی اور آٹم میں بھی, اور یو نو اٹس لائک میرا وہ شرنک ہو کے 2 مہینے پہ بھی نہیں رہ گیا. بٹ یہ کام, ایکٹیویٹی بیسڈ کام, ہمارے اور کوئی ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں. ویئر کین یو گو ٹو ڈو سم تھنگ؟
हाँ अब ये थैंक्स टू मे बी पैडल बच्चे फिर एक्टिव हुए हैं, हाँ, सही पैडल बात है, टेनिस वाकई, true. एंड मे बी सब ये थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स अभी भी फुटबॉल क्रिकेट वगैरह चल रहा है, बट पैडल ने बहुत लोगों को दोबारा फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज किया. yes. डोंट यू सी द Yes, चेंज? yes, yes, yes. जो कंसोल से हटते नहीं थे बच्चे, वो अब जाके थोड़ा सा मूवमेंट तो कर रहे हैं ना मूवमेंट एटलीस्ट. शुरू हुई है. लेकिन अगेन इट्स मोर फॉर द बॉयज. यस. The girls are not, or PCOS girls, Yes. there is no mobility. और फिर ये सोशल मीडिया की वजह से जो ओवर थिंकिंग एंड बैठ के नेगेटिविटी, रील्स देखते रहना. इट इज ये भी बहुत वैसे सो toxic सो है. बैड फॉर PCOS. वो एक अलग कहानी है. PCOS की तो पूरी एक अलग आपके, यू नो लाइक इफ यू गोइंग टू PCOS, इट्स सच अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कम टुगेदर. आपको पता है परफेक्ट स्टॉर्म क्या होता है? नहीं. परफेक्ट स्टॉर्म होता है कि जिसमें वही सही प्रेशर होगा, सही स्पीड होगी, यू नो सही टेम्परेचर्स होंगे. दैट्स व्हाट मेक्स अ परफेक्ट स्टॉर्म. सर्कमस्टांसेस मिलती है ना. यस, यस. सो कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट होने से पहले परफेक्ट सिचुएशन बनती है. लाइक द परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ PCOS हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग टुगेदर, लाइक जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट, स्ट्रेस, डाइट, Okay, सारा कुछ okay, आता है. okay. सो एवरी डिजीज आई फील इज लाइक अ परफेक्ट स्टॉर्म जो कई फैक्टर्स इकट्ठे होके बनाते हैं. Yes, very You rightly see? said. Yes. तो मैं जब से आई मीन दिस टर्म मेक्स सो मच सेंस. Yes, it does actually. सही बात है. है ना? सही. For the perfect storm, a lot of Things have to checks come have to be, together. yeah. So one of them is PCOS. अच्छा, तो अब रैपिड फायर राउंड करते हैं. ये yes no वाला रैपिड फायर है. ये बस एक क्वेश्चन होगा, उसका आपने बस जवाब दे देना है. पहला क्वेश्चन है, इनफर्टिलिटी के बारे में सबसे कॉमन मिथ क्या है फॉर एग्जांपल? आई थिंक अगर देखा जाए कि इट्स ऑलवेज द वुमेन्स फॉल्ट. फर्टिलिटी इंप्रूव करने के एक साइंटिफिकली प्रूवन हैबिट. 3. अच्छा, 3 बता दें. De-stress, very important. Not to be stressed about not conceiving, a good diet and exercise. ओके, ब्रिलियंट. IVF जर्नी में कपल्स की सबसे बड़ी मिस्टेक. Coming to us too late. गायनेकोलॉजी का सबसे अंडररेटेड टेस्ट. Pap smear. वुमेन के लिए एक डेली हेल्थ हैबिट जो सबसे इंपॉर्टेंट लगती है आपको, जो करना चाहिए. थोड़ा सा टाइम अपने पे फोकस करें. एस्थेटिक गायनेकोलॉजी का सबसे बड़ा मिथ. कि इट्स जस्ट कॉस्मेटिक. एक्सपेक्टिंग मदर्स के लिए एक एडवाइस. लिसन टू योर डॉक्टर. पेरेंटिंग का एक हैबिट जो कॉन्फिडेंट चिल्ड्रन बनाता है. लिसनिंग टू योर चिल्ड्रन. वुमेन के लिए आपका फाइनल मैसेज. लर्न अबाउट योर बॉडी. इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतना कुछ चैट GPT से पूछते हो. पहले अपनी बॉडी के बारे में समझो, हाउ योर सिस्टम्स वर्क, एटलीस्ट जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हाउ दैट वर्क्स. एजुकेट योरसेल्फ so that when you talk to us and ask us questions, the answers make sense to you. यस. अब मैं बैठ के पूरी फिजियोलॉजी तो नहीं पढ़ा सकती. Yes. पढ़ के आओगे तो मेरे सब जवाब यस, सेंस बनेंगे. यस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच. माय प्लेजर. आज बड़ा मजा है. हमने बाय द वे पूरी स्क्रिप्ट नहीं की, हम 1.5 पेज तक पहुंचे. ठीक है, घंटा हो गया हमारा. लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग था और बड़ा मजा है आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने का. तो इंशाल्लाह हम फिर से कोशिश करेंगे, अगर आपके पास टाइम हुआ या मैंने आपके पास आना हुआ, मैं आ जाऊंगा आपके हम पास. करते एक और रहेंगे. पॉडकास्ट कर लेंगे हम. करेंगे. ये बात जबरदस्त है कि ये सब कुछ इट्स पुटिंग इन्फॉर्मेशन आउट. यस. एंड इफ वन पर्सन makes a better choice and lives a Yes. better life It's because a of win. us, it's a win. Yes, absolutely. Yeah. Absolutely. Thank you so much. Thank you. And thank you so much everyone for listening. And thank you for having me. Thank you. Bye bye.